وہ دلہن بنی ڈرامے کی ریہرسل کر رہی تھی کہ کل مقابلے میں پرفارم کرنا تھا، مگر خطرناک ڈان جو اس کے باپ کا دشمن تھا کہ بڑے بیٹے نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ پیزا کھانا ہے مجھے۔ ایک ادائے بے نیازی کی شبریز کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے تم پکنک پر آئی ہو؟ پیشانی پر لکیروں کا جال بنا، نہیں تو کیا سوگ بناؤں یہاں بیٹھ کر؟ اتنی ہمت نہیں ہے، پیزا کھاؤں گی تو شاید 2-4 آنسو نکل آئیں۔ خالی پیٹ دھاڑے نہیں ماری جاتی مجھ سے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے بے چارگی سے بولی، اور وہ 6 فٹ کا مرد دنگ رہ گیا۔ مانا کہ مجھے دل دے گا وہ، مگر میری جان لے گا وہ۔ سلمان خان کا گانا گاتی آرزو کا قہقہ نکل گیا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ خود ہی شرما گئی۔ واقعی کیا غضب ڈھا رہی تھی، 16 سنگھار کر کے دلہن بن کر۔ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ قیامت لگ رہی تھی۔ پھر خود پر تفصیلی نگاہ ڈال کر دبے قدموں وہ کمرے سے باہر نکلی، آہستگی سے دروازہ بند کیا اور سہج سہج کر چلتی اس کے کمرے تک آئی، جبکہ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کسی ذی نفس کی چوں چراں تک کی نہیں تھی۔ ہلکی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ بلیک جینز پر بلیک ہی سلیو لیس ٹی شرٹ پہنے وہ شخص اس وسیع و عریض بنگلے کے سامنے کھڑا تھا، جہاں کئی گارڈز پہرے دار بنے بندوقیں اٹھائے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ 2 ادھر ادھر عقابی نگاہوں سے دیکھتے ٹہل رہے تھے۔ آج ان کی تعداد عام دنوں سے کہیں زیادہ تھی۔ گیٹ کی داہنی دیوار پر نیم پلیٹ لگی تھی، جس پر ملک اعظم لغاری کندہ تھا۔ اس کے لب دھیمے سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس نام کو خاک میں ملانے آیا تھا اور یقیناً اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے والا تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے پر رومال باندھا تو ستواں ناک، بھرے بھرے ہونٹ اور خشخشی داڑھی سے مزین ٹھوڑی چھپ گئے۔ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، پرکشش اور مقناطیسی آنکھیں، سیاہ سلک کی ہوا سے لہراتے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ثابت قدمی سے آگے بڑھنے لگا۔ کمرے میں بھی اندھیرا تھا، جو اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ نیند میں مستغرق تھا۔ آرزو نے لائٹ جلا کر دیکھا تو اسے بیڈ پر گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا پایا۔ اوف! اسے دیکھ کر اس نے منہ بسوڑا، پھر میز سے شیشے کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس پر انڈیل دیا۔ حدید لغاری ایک زوردار چیخ کے ساتھ بیدار ہوا اور جب دماغ نے ساتھ دیا تو سامنے کھڑی آرزو کی کارستانی پلے پڑتے ہی وہ دھاڑا۔ کیا بدتمیزی ہے! انسانوں کی طرح نہیں جگا سکتی؟ نتنے پھلاتا، دانت پیس کر گویا ہوا، جبکہ ہاتھ اس کے گیلے ملبوس کو جھٹک رہے تھے، پانی نکالنے کی ایک ناکام کوشش کی طرح۔ بشرطیہ سونے والا انسان ہو تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ دھپ سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی۔ بدتمیز نہ تم! وہ بستر سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ بہرحال بستر بھی بھیگ گیا تھا۔ اوئے تمیز سے! پورے 2 منٹ بڑی ہوں تم سے، عزت کیا کرو میری۔ شہادت کی انگلی دکھا کر وارن کرتی وہ جڑواں بھائی پر اپنے بڑے ہونے کا رعب جمانے لگی۔ حدید نے سر جھٹکا۔ ویسے آج پھر تمہیں دورہ پڑا ہے چڑیل بننے کا؟ اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ ہاں، ایک ایسا دورہ جس میں تم جن بن کر میرا ساتھ دینے والے ہو، لیکن وعدہ خلافی کر کے سو گئے۔ وہ کینہ توز نظریں اس پر گاڑتی ہوئی بولی۔ اچھا دماغ نہ کھاؤ، کپڑے چینج کر لو، پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ واش روم میں گھس گیا تو اس کے جاتے ہی آرزو دراز قد آئینے میں اپنا آپ دیکھ گنگناتی۔ کل اس کے کالج میں فنکشن تھا جس میں وہ کسی ڈرامے میں حصہ لے کر دلہن کا کردار نبھا رہی تھی۔ حدید بھی اس کے ساتھ تھا، تبھی آج وہ آخری بار یوں بھاری بھرکم لباس میں یہ پریکٹس کر رہی تھی، مگر خود کو دلہن بنا دیکھ کر چہک رہی تھی، کیونکہ ہر بار وہ ایک ہی سین کیا کرتی تھی۔ اسے کافی زیادہ پسند تھا۔ یہ آئیڈیا بھی اس کا اپنا تھا۔ اس ڈرامے کا تھیم اسی نے میڈم کو پیش کیا تھا، جو پسندیدگی کے مراحل سے گزر کر پرفارمنس کی منازل طے کرنے والا تھا، اور بہت خوش تھی وہ، کیونکہ اس کے اپنے خیالوں میں خوابوں کا وہی شہزادہ آتا تھا جو یہاں تو سلمان خان تھا یا پھر اس سے ملتا جلتا ہی کوئی انسان۔ یہ ایک ایسی فلم کا ٹریلر تھا جسے سلمان خان کبھی ریلیز کرنے والا نہیں تھا۔ تو کیا یہ فلم حقیقت کا روپ دھارنے والی تھی؟ یعنی فلم نہ صحیح، حقیقت ہی صحیح۔ 5 پہرے داروں کو چپکے سے بڑی مہارت کے ساتھ ٹھکانے لگا کر وہ شخص بنگلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے تیسری منزل پر موجود مطلوبہ کمرے پر نگاہ ڈالی۔
جس کی لائٹ آن تھی اور کھڑکی پر ایک سایہ لہرا رہا تھا تو اس کے ہونٹوں کے کنارے نے داہنے گال کو چھوا، اور پھر آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ دستانے چڑھے ہاتھوں کا سہارا لے کر دیوار پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی چوڑی پشت پر ایک چھوٹا سا کالا بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اسے ہر حال میں اس کمرے کے مکین تک پہنچنا تھا۔ حدید کپڑے بدل کر واپس آ چکا تھا۔ سین اور ڈائلاگز یاد ہیں؟ آرزو نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اچھی طرح، 1000 بار کیا گیا کام وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ پریکٹس کر کر کے وہ دونوں پرفیکٹ ہو چکے تھے، مگر مجال ہے جو آرزو کا دل بھرتا ہو ڈرامے کے اس سین سے۔ ویسے تم ہمیشہ یہی سین کیوں کرتی ہو؟ تمہیں شوق ہے اپنے شوہر کو مارنے کا؟ وہ آج پوچھ ہی بیٹھا۔ نہیں، مجھے تو دلہن بننے کا شوق ہے۔ وہ شرمانے کی ناکام کوشش میں چہکی۔ تو پھر اتنا روتی کیوں ہو یہ سین کرتے ہوئے؟ وہ الجھا۔ ہاں، حقیقتاً اس کے آنسو بہتے تھے اس منظر پر۔ رخصتی والی فیلنگز آتی ہیں نا، اور پھر سلمان خان کے نہ آنے کا دکھ بھی تو ہوتا ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی تو حدید لغاری نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، فٹے منہ تیرے۔ سین یہ تھا کہ ہیروئن یعنی آرزو دلہن بنی ہوتی ہے، اور اسی پل ہیروئن کا بھائی یعنی حدید آ کر اسے بتاتا ہے کہ بارات آ گئی، اور ہوائی فائرنگ میں دولہے کو گولی لگ جاتی ہے۔ دولہا موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن پھر اسی وقت گھر کی ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں، اور سلمان خان یعنی اس کے سپنوں کا راجکمار چوری چھپے گھر میں داخل ہو کر اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اور سلمان خان اکثر ہمسایوں کا لڑکا بنتا تھا جو چوری چھپے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ یہ سین وہ اس وقت کرتی تھی جب ملک اعظم لغاری صاحب گھر پر نہیں ہوتے تھے، ورنہ ممکن تھا کہ اس کے چیخنے چلانے پر انہوں نے بوکھلا جانا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیسی فلم ہے جو آج تک ریلیز نہیں ہوئی؟ اسے ڈپٹ کر بولا۔ جانتی ہوں یار، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اب یہ آن ایئر ہونے والا ایک نیا ڈرامہ ہے جسے بہت جلد پروڈکشن ہاؤس والے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اس کی رائٹر میں ہوں گی۔ اوف، اس کا انداز یوں تھا جیسے بیسٹ ڈرامہ رائٹر کا اگلا ایوارڈ تو اسے ہی ملنے والا ہو۔ بلی کو چچڑوں کے خواب۔ وہ سر جھٹک گیا تو آرزو کو تاؤ آیا۔ اب تم یوں ہی بکواس کرتے رہو گے یا شروع بھی کرو گے؟ ویسے بھی آج میرا موڈ بہت خراب ہے، اس نے منہ بسوڑا۔ آج سلمان خان کی فلم ریلیز ہونی تھی، مگر ملک اعظم لغاری صاحب یعنی کہ اس کے باپ نے اسے سینما ہال جانے سے منع کر دیا، کیونکہ انہیں ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنا تھی۔ شہر میں ان کے بہت سے دشمن تھے، اور اسی لیے وہ اسے محض گارڈز کے ساتھ بھیج کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پر محفوظ رہے گی، جبکہ باہر ایسا ممکن نہیں تھا، اور اب ان کا یہ خیال بھی دیوانے کا خواب ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ وہ یہاں بھی محفوظ نہیں تھے۔ دشمن چوکٹ تک پہنچ گیا تھا اور انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ چھوڑو نا، اگلی بار تمہیں لے جاؤں گا، دیکھنا ہم سارا دن موویز دیکھیں گے، وہ بھی سلمان خان کی۔ حدید نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ تبھی آرزو مسکرائی تو جواباً وہ بھی مسکرا کر باہر نکلا، اور وہ دراز کا آئینے کے سامنے استادہ ہو گئی۔ لائٹس، کیمرہ، ایکشن۔ حدید نے باہر سے ہانک لگائی تو اس کی پلکوں کی چلمن اٹھا کر اپنا عکس دیکھا۔ میں کئی سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے۔ دیکھو، آج آ گئی ہے ملن کی رات، ہم دونوں کے ایک ہونے کی رات۔ آج میرا انتظار ختم ہوا، اور تم مجھے لینے آ گئے، عمر بھر اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ وہ سرگوشیوں میں بولی۔ اس کے تصور میں سلمان خان تھا اس کا کرش، یا اسی کے جیسا کوئی اور انسان۔ تبھی تو شوہر کے مرنے کا غم نہیں ہوتا تھا۔ اسے بس یہی شوق تھا کہ کسی طرح سلمان خان جلدی سے آئے اور اسے کڈنیپ کر لے۔ اسی غرض سے اس نے بیلکنی کا دروازہ بھی کھول دیا تاکہ عاصم یعنی ہمسائے کو آنے میں دقت نہ ہو۔ تبھی دروازہ زور سے بجا۔ آرزو، یہ اس کے بھائی کی آواز تھی، یعنی حدید کی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا یوں جیسے کسی سحر سے جاگی ہو، پھر سرخ دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا۔ بارات آ گئی ہے آرزو۔ اس اطلاع پر وہ مسکرائی، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ اس کے شربتی ہونٹ ہلے۔ اس دوران سین کا تیسرا کردار عاصم کمرے میں داخل ہو کر کھڑکی کے پردے میں چھپ چکا تھا۔ اسے گولی لگی ہے، وہ ہکلایا۔ کمال کی اداکاری تھی۔ کیا؟ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ٹھا، گولی کی آواز سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تو دونوں کا ارتکاز ٹوٹا اور وہ بری طرح چونکے۔ ایکٹنگ گئی تیل لینے، حدید ہڑبڑا کر باہر لپکا۔ آرزو بھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
ٹیرس پر پہنچ کر اس شخص نے دیکھا کہ بائیں طرف ایک گارڈ کھڑا تھا جو اسے دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا۔ کچھ دیر قبل تو وہ یہاں نہیں تھا، پھر اچانک نہ جانے کدھر سے نمودار ہو گیا تھا۔ گارڈ بندوق سیدھی کر کے اس پر تان چکا تھا اور کچھ ہی پل میں ٹریگر دب گیا۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا نقاب پوش شخص فوراً سے پیشتر جھکا اور گولی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ یکلخت اس نے اوپر ہوتے ریوالور نکالا اور گارڈ کی ٹانگوں پر فائر کھول دیے۔ فضا میں گولیوں کی تڑ تڑاہٹ گونج اٹھی، دھڑ دھڑا گولیاں چلنے لگی اور آرزو کا دل بھگ کر کے اڑا اور وہ بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ نقاب پوش شخص نے شیشے کا دروازہ توڑا اور کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ اس افتاد پر پردے میں چھپا عاصم اچھل پڑا۔ باہر حدید نے گارڈ سے جا کر صورتحال کے بارے میں پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کسی کو آتے نہیں دیکھا، مگر ان کی ناک کے نیچے 6 گارڈ کی موت ہو چکی تھی۔ کیسے؟ یعنی کوئی تو تھا جو یہ سب کر کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ حدید لغاری کی جان سولی پر لٹک گئی۔ وہ بھاگتا دوڑتا اپنی چھوٹی بہن الفت کے کمرے میں گیا جو ان کان پھاڑ دھماکوں سے بے نیاز مزے سے پیزا کھا رہی تھی۔ آرزو پردے کے پیچھے چھپی تھی جب اس نے کمرے میں کسی کو آتے دیکھا۔ کون تھا وہ جس نے آتے ہی لائٹس بند کر کے عاصم کو پکڑ لیا تھا؟ اس نقاب پوش شخص نے عاصم کا چہرہ بغور دیکھا اور جانا کہ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ اٹھانے آیا تھا۔ تو پھر کون تھا یہ؟ جہاں تک اس کی معلومات تھی ملک اعظم لغاری کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا حدید لغاری۔ یہ حدید نہیں تھا۔ سو اس نے عاصم کو بیڈ سے ٹکا کر باندھ دیا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تاکہ وہ چیخو پکار نہ کر سکے۔ آرزو نے عاصم کی دبی دبی چیخیں سن کر پردے کے پیچھے سے سر نکالا۔ در حقیقت وہ کانپ رہی تھی اور عاصم کو دیکھ کر تو اس کی حالت مزید پتلی ہو گئی، اور پھر جو ہی اس نے پردہ ہٹانا چاہا کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرا ہاتھ سختی سے اس کے ہونٹوں پر جما دیا۔ اگر ذرا سی بھی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا، نہ میں گولی مارنے سے پہلے سوچوں گا نہیں اور نہ ہی گولی مارنے کے بعد پچھتاتا ہوں۔ اس نے گمبھیر آواز میں چھمکا لٹکائے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے بازوں کے گھیرے میں مچلتی آرزو یکدم ٹھہر گئی۔ یہ لہجہ، یہ آواز، یہ ڈائیلاگ، اس کے دل کی تو دھڑکن ہی اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ نقاب پوش نے گہری نظروں سے اس کا آدھا رخ ملاحظہ کیا، ڈرا سہما چہرہ، خوف سے پوری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مغرور ناک کے پھولتے پچکتے نتنے، خوبصورت گال اور لرزتے ہونٹ۔ یہ چہرہ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ ملک اعظم لغاری کی بڑی بیٹی تھی، آرزو لغاری۔ اسے کڈنیپ کرنا زیادہ بہتر تھا بنسبت حدید لغاری کے۔ اسے بازو میں ہی دبوچے کمرے سے نکل آیا۔ باہر جامد خاموشی تھی، شاید گارڈز ادھر ادھر پھیل گئے تھے، دور دور سے قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ سب چوکنا ہو گئے کہ چور یہیں کہیں تھا۔ آرزو اس کی باہوں میں دم سادے ہوئے تھی۔ ایک گارڈ یکایک سامنے آیا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، بلکہ گولی چلا دی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آرزو کی سانس خشک ہونے لگی۔ یہ شخص اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہا تھا؟ اگر دشمن تھا تو جان سے مار کر چلا جاتا، سختی سے اس پر قابض کیوں تھا؟ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو وہ اندر گھس گیا، جبکہ گھر کے اندر گولی چلنے پر پورے بنگلے میں ہلچل مچ گئی۔ سارے گارڈز بھاگنے دوڑنے لگے۔ بھاری بوٹوں کی آواز، سرگوشیاں، گولیوں کی تڑتڑاہٹ۔ تم ٹھیک ہو؟ حدید لغاری نے الفت کا سر سینے سے لگایا تھا۔ یہ میرا پیزا ہے، وہ ننھے ہاتھوں سے ڈبہ پیچھے کھسکا کر بولی۔ اسے لگا شاید وہ اس کا پیزا ہتھیانے آیا ہے۔ گلابی کال پیزا کھانے کے سبب پھول گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ آرزو۔ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ الفت کی فکر میں آرزو اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور الفت کو پیزا سمیت اٹھائے باہر نکلا۔ باہر کھڑے گارڈز نے فوراً بندوق اس کی طرف موڑی۔ سر آپ پلیز اندر رہیں، وہ شخص یہیں کہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بندوق نیچے کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولا۔ میں آرزو کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کا رخ اپنی کمرے کی جانب تھا جہاں کچھ دیر قبل وہ آرزو کے ہمراہ اداکاری کے جوہر دکھا رہا تھا۔ آرزو کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے مرمری ہاتھ اس کے کسرتی بازو پر رکھا جو کہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ آرزو کی گرفت بھی سخت ہوئی اور لمبے ناخن اس شخص کی جلد میں کھبنے لگے، مگر وہ بے نیاز سا دوسرے ہاتھ سے اپنے بیگ سے گولیاں نکال کر ریوالور میں بھرنے لگا۔
اب تک 13 گارڈز اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے، چونکہ اب وہ ریوالور پر سائلنسر لگا چکا تھا، اسی لیے بہت آسانی سے گارڈز کے ہاتھوں بچ نکلا تھا۔ اچانک آرزو نے اتنی زور سے ناخن چبویا کہ لمحے بھر کو اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھر وہ صحنی حصار سے نکل کر اس پرے دھکیلتی یکدم ہی دور ہوئی۔ اب کے پہلی بار وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دراز قد، وجیح مرد، رومال سے ڈھکا چہرہ اور چمکتی مطمئن آنکھیں۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا، بدن سے جان جانے لگی۔ اس کے لب کپ کپائے مگر وہ چلا نہیں سکی، اور یہ بات اس شخص کے لیے بھی خاصی حیرت انگیز تھی۔ اس نے بیگ بند کر کے کاندھے پر ڈالا، ریوالور جیب میں اڑسا اور سفید رسی بھاری بھرکم پلنگ سے باندھ کر کھڑکی کے کھلے پٹ سے نیچے پھینکی۔ یہ سب دیکھ کر وہ سن رہ گئی۔ اگر چور تھا تو چوری کر کے بھاگ کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیا وہ اسے چرانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا؟ اسے مصروف دیکھ کر آرزو نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ رک گئی، کیونکہ اس سے پہلے لاک پر اس لڑکے نے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، چند انچ کے فاصلے پر۔ نہ جانے کیسے اتنی جلدی اس نے فاصلہ پاٹ لیا تھا۔ لگتا ہے جان پیاری نہیں ہے، وہ غرایا۔ مارنا ہے مار دو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ مڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑی۔ رسی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اسے کڈنیپ کرنے والا ہے۔ چلو تمہارا یہ شوق بھی پورا کیے دیتے ہیں، پہلے اپنی آنکھوں سے حدید اور الفت کی لاش دیکھ لو، پھر چلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز سے زیادہ مضبوطی تھی، جس نے آرزو کی آنکھوں میں خوف بھر دیا تھا۔ یہ کون تھا جو اس گھر کے مکینوں کے نام بھی جانتا تھا؟ یقیناً کوئی خطرناک دشمن تھا۔ چلو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ صرف 2 منٹ کا کام ہے، کیونکہ میں گولی مارنے سے پہلے سوچتا نہیں ہوں۔ اس کی کلائی تھامتے ہوئے دہشت سے بھرپور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا۔ پھر اسے کھینچنا چاہا، مگر وہ جم کر کھڑی رہی۔ آنکھوں میں خوف کے بعد آنسو چھلکے۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے بہن بھائی کی موت کی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر کھڑکی تک لایا اور رسی کو تھام کر نیچے اترنے لگا۔ اس کی گرفت میں جکڑی آرزو کی آنکھیں جل تھل تھی۔ میک اپ زدہ ہوش شبہ چہرہ اس اجنبی چہرے کے روبرو ہوا تو دھڑکنوں میں بونچھال سا آ گیا۔ رومال کے ذریعے ناک سے لے کر ٹھوڑی تک کا حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں میں استقلال کے ڈورے تھے، ہوا کے سبب بال پیشانی پر رقص کر رہے تھے۔ کالے آسمان تلے سفید بنگلے کی دیوار پر وہ دونوں اجنبی ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ ایک سیاہ لباس میں تھا تو دوسرے سرخ لہنگے میں۔ وہ شخص ایک ہاتھ سے رسی تھامے ہوئے تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ آرزو کی کمر کے گرد حمائل تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ وہ جی جان سے اس شخص پر مر مٹی تھی۔ دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ اسے اغوا کر لیا تھا سلمان خان نے۔ میں ہاتھ نکال رہا ہوں، اگر گرنا نہیں چاہتی تو پکڑ لو۔ اجلت بھرے انداز میں اس سے مطلع کرنے کے بعد اس نے جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا۔ ہاتھ اس کی کمر سے نکلا تو وہ گرنے سے پہلے اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی۔ تاہم اس سے کام نہ چلا تو اس نے نازک اندام بازو اس کے فولادی جسم کے گرد لپیٹ لیا اور چہرہ بھی اس کے سینے میں چھپا لیا۔ دل تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ یکلخت گولیاں چلیں اور نیچے کھڑے گارڈز موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس سے ڈرتی ہوئی اس کے سینے میں سر چھپائے رونے لگی۔ جو بھی تھا، مگر یہ شخص اس وقت اس کا واحد سہارا تھا۔ اسے چھوڑتی تو گر جاتی، ویسے بھی اونچائی سے اس کی جان جاتی تھی۔ بس پھر چند گارڈ سمیت ملک اعظم لغاری کا قداور دیو ہیکل بنگلہ منہ اٹھا کر اس اجنبی کو آرزو کو لے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اکیلا ہی سب پر بھاری ہو گیا تھا۔ حدید جس وقت کمرے میں داخل ہوا تو عاصم کو بیڈ سے بندھا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے رسیوں سے آزاد کر کے الفت کو اس کے حوالے کرتا وہ جس لمحے باہر نکلا تب تک سب ختم ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے باپ یعنی ملک اعظم لغاری کو فون ملایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ 18 سالہ حدید اپنی بہن کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ شبریز کرمانی کی شرٹ آرزو ملک کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اب انجانے اس وقت اسے رخصتی والی فیلنگز آ رہی تھی یا پھر ان گارڈز کے مر جانے کا دکھ ستائے دے رہا تھا۔ بنگلے سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں آرزو کو ڈال کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اسے کنکھیوں سے گھورتا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔
یہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر کوئی ہنگامہ کھڑا کیے چپ چاپ کڈنیپ ہو رہی تھی۔ گاڑی کرمانی ولاس میں داخل ہوئی تو فرنٹ سیٹ پر ایک دلہن کو دیکھ کر چوکی دار چونکا۔ شبریز کرمانی بت بنی آرزو کو اندر لے گیا جہاں اس کا باپ منتظر تھا۔ اتنی دیر لگا دی شبریز، انہوں نے ابرو اچکائے، پھر آرزو پر نظر پڑی تو ٹھٹکے، مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کوئی خون خرابہ نہ ہو، پھر بھی تم نے۔ وہ جان چکے تھے کہ اس تاخیر کی وجہ کیا تھی۔ یقیناً وہ گارڈ سے پنگے لے کر وقت برباد کر کے آیا تھا۔ سکون سے جا رہا تھا۔ گارڈز کو اچھا نہیں لگا، وہ چاہتے تھے شبریز کرمانی ان کے 18 بندے مار دے، سو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کاندھے اچکا کر سکون سے بولا، واہ، کوئی اور موقع ہوتا تو آرزو اش اش کر اٹھتی، تاہم گلریز احمد کرمانی کے لیے یہی موقع تھا اش اش کر اٹھنے کا۔ ویل ڈن، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا شبریز۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام تم ملک اعظم لغاری کی موجودگی میں بھی کر سکتے تھے، مگر تم آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے۔ مجھے اچھا لگا۔ اب جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو، لمبا سفر کر کر آئے ہو، تھک گئے ہو کہ؟ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے کہا تو اس نے محض پلکیں جھپکائیں۔ اے لڑکی، باپ گھر پر نہیں ہے اور تم دلہن بن کر کس کے ساتھ فرار ہونے والی تھی؟ گلریز احمد کرمانی کی جانب سے سختی سے ہونے والی باس فورس پر وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ شبریز نے اس پر نگاہ تک نہیں ڈالی بلکہ موبائل اسکرین میں مست ہو گیا۔ ایکٹنگ کر رہی تھی کسی فلم کی ہیروئن بن کر۔ اچھی بات ہے، آپ ملک صاحب کو اس کا یہ روپ دکھا کر کافی اچھی طرح بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اس نے اب بھی آرزو کو نہیں دیکھا، یوں ہی موبائل پر سر جھکائے بولا۔ آرزو کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی۔ نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، ڈر اور خوف چہرے پر واضح تھا۔ تمہارا بھی جواب نہیں شبریز، تم واقعی اپنے باپ سے کئی گنا بہتر ڈان ہو۔ انہوں نے اس کے چوڑے شانے تھپک کر فخر سے کہا، بھیجا تو اسے حدید لغاری کو اٹھانے کے لیے تھا، لیکن وہ کمال ہوشیاری سے آرزو لغاری کو اٹھا لایا تھا۔ جاؤ آرام کرو، صبح ملتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ستائش تھی، بیٹے کی ہونہاری کی اور چمک تھی اپنے دشمن پر فتح حاصل کرنے کی۔ شبریز جانے لگا، خلیل اس لڑکی کو لے جاؤ، ذرا اچھی طرح خاطرداری کرنا اور ہاں ویڈیو بنانا مت بھولنا، اس کے باپ کو تحفہ دینا ہے مجھے۔ گلریز احمد کرمانی کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ خلیل بھی کمینگی سے مسکرایا اور آرزو کو پکڑ کر لے جانے لگا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ سسکی تو شبریز رک گیا، مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر قریب آیا اور خلیل کا ہاتھ درستی سے جھٹک دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے آرزو کی کلائی تھام لی۔ آج کی رات یہ میرے پاس رہے گی، دبنگ لہجے میں اس نے کہا تو گلریز احمد کرمانی مسکرا اٹھے۔ لڑکی خوبصورت تو ہے۔ انہیں لگا شاید ان کا یہ ثبوت اس دوشیزہ پر فدا ہو گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ آرزو لغاری کو بچا رہا تھا، خلیل جیسے درندے سے۔ آج رات 9 بجے کی فلائٹ سے شبریز کرمانی آسٹریلیا سے پاکستان پہنچا تھا، اور گھر آتے ہی معلوم ہوا کہ اس کے بھائی پچھلے 2 ماہ سے ایک لڑکا کڈنیپ نہیں کر پا رہے، یعنی ملک اعظم لغاری کا بیٹا حدید لغاری۔ اور اسی بات پر گلریز احمد کرمانی کافی زیادہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری امیدیں بڑے بیٹے شبریز سے لگا لیں اور اسے کہا کہ وہ صبح اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، مگر وہ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک اعظم لغاری کے بنگلے کا ایڈریس سمجھ کر وہ بنا چینج کیے ہی حدید کو کڈنیپ کرنے پہنچ گیا۔ گلریز احمد کرمانی اور ملک اعظم لغاری دونوں ایک دوسرے کے جانی حریف، یعنی کہ انڈر ورلڈ مافیا کے ساتھ کام کرنے والے مخالف تھے۔ پہلے کرمانی صاحب نے ملک صاحب کے گودام کو آگ لگوائی، جس میں موجود قیمتی ہتھیار جل گئے۔ پھر بدلہ لینے کے لیے اس نے کرمانی صاحب کے دائیں بازو یعنی خاص بنتے حبیب کو اٹھوا لیا، اور اب اس سے سب سے بہت سے راز اگلوانے کے چکر میں تھے۔ 2 ہفتوں سے حبیب ان کی قید میں تھا اور کرمانی صاحب ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بن پانی کی مچھلی، لیکن اب انہیں سکون آیا تھا کیونکہ لغاری صاحب کی جان سے پیاری شہزادی آرزو ملک ان کے قبضے میں تھی۔ اب وہ بآسانی آرزو کے بدلے حبیب کو چھڑوا سکتے تھے۔ ادھر جیسے ہی لغاری صاحب کو آرزو کے اغوا کی خبر ملی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن ان کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بچوں کو باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھر پر سخت سیکیورٹی تعینات کروا دی تھی، مگر شبریز کرمانی سب کی ناک کے نیچے سے آرزو کو اٹھا کر لے گیا تھا۔
وہ جو پچھلے 3 ماہ سے آسٹریلیا گیا ہوا تھا، نہ جانے کیوں آج نہ صرف واپس آیا تھا بلکہ آتے ہی بلا کی طرح ان پر ٹوٹ بھی پڑا تھا۔ شبریز کرمانی نے ان کی بہت قیمتی شے اٹھائی تھی اور اب وہ اسے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ آرزو شوخ اور چنچل اور لاؤبالی سی لڑکی تھی جس نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا، مگر وہ اپنے سامنے گارڈز کی لاشیں بچھتے دیکھ کر اور پھر حدید اور الفت کی موت کی دھمکی سن کر سہم گئی تھی، اسی لیے چیخ چلا نہیں پائی تھی۔ اور یہاں ان سب کی باتیں سن کر اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ زبان تالو سے چمٹی تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی تھی اور بدن لرز رہا تھا۔ جب وہ شبریز کرمانی کے ساتھ ایک کمرے میں آئی، شبریز نے اسے دروازے سے اندر دھکیلا اور باہر سے لاک کرتا چلتا بنا۔ وہ ساری رات بیڈ کی پٹی سے لگی گہری سوچوں میں گم تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ صبح سویرے کرمانی ولا پر حملہ ہو گیا جو یقیناً ملک صاحب کے آدمیوں نے کیا۔ شبریز نے ان سب کو کتے کی موت مارا اور اسی اثنا میں اس کے بازو پر گولی لگ گئی۔ ملک صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے بندوں کے مرنے کے علاوہ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ وہ گولی شبریز کا دل کیوں نہ چیر گئی، بازو پر کیوں لگی۔ کرمانی ولا میں سب الرٹ ہو گئے، شبریز کی تیمارداری میں کوئی کمی نہ رکھی گئی، اور اس بات کا بدلہ لینے کے لیے کرمانی صاحب نے خلیل کو آرزو کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ اس کی عزت کا جنازہ نکالا جا سکے، اور ساتھ ہی ایک کیمرہ بھی کمرے میں نصب کرنے کے لیے دیا کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے۔ اپنے کمرے میں لیٹے شبریز کرمانی کو آرزو لغاری کا خیال آیا، تب اٹھ کر اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس نے کل رات اسے قید کیا تھا۔ کمرے کے باہر خلیل موجود تھا جو لاک توڑنے کی کوشش میں تھا۔ یہ لاک میں نے لگایا ہے، وہ اس کے سر پر کھڑا اطلاع دینے لگا، کہنے لگا مطلب تھا کہ جس کی چابی شبریز کے پاس تھی وہ تالا توڑنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ باس نے یہ کیمرہ لگانے کے لیے بھیجا ہے، چلتا ہوں۔ خلیل نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کیمرہ اسے تھمایا اور اس کی سرد آنکھوں سے خائف ہوتا پھرتی سے 9-2-11 ہو گیا۔ شبریز لاک کھول کر اندر آیا تو آرزو سو رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر حیرت ہوئی، ایسی حالت میں لڑکیوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مگر وہ سو رہی تھی۔ یہ لڑکی اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ اس نے بنا آہٹ کیے دیوار پر کیمرہ لگایا اور پلٹ گیا۔ آرزو کی آنکھ کھلی تو بدن کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، اور ایسا ان بھاری بھرکم کپڑوں، میک اپ اور جولری کی وجہ سے ہوا تھا۔ البتہ اس کا دماغ پہلے کی نسبت قدرے فریش ہو گیا تھا، تبھی وہ رات سے اب تک ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنا تو طے تھا کہ اسے کڈنیپ پاپا سے کوئی بات منوانے کے لیے کیا گیا تھا، ورنہ وہ شخص اسے گارڈ کی طرح مار کر پھینک آتا، کیسے فرق پڑتا تھا؟ یقیناً یہ کوئی سودے بازی کا کیس تھا۔ کل سے اب تک اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، مطلب وہ یہاں محفوظ تھی۔ ایک خوشگوار سانس اس نے فضا میں خارج کی۔ خلیل جو لیپ ٹاپ پر اس کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا، اس کے مسکراتا دیکھ کر حیران ہوا۔ شبریز کرمانی نے اسفند ملازم کو اسے کھانا دینے کے لیے بھیجا، جسے آرزو نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ شبریز کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پنکاری تو اسفند کا منہ اس کی جرت اور دیدہ دلیری پر کھلا رہ گیا۔ وہ شبریز کے حضور حاضر ہوا اور بتایا کہ لڑکی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ پتہ نہیں صاحب، کہتی ہے آپ کو بلا کر لاؤں، کچھ بات کرنی ہے۔ لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتا شبریز حیرت سے فاق ہوا، پھر نظر اٹھا کر اسے ایسے گھورا کہ اسفند نظریں جھکا گیا۔ جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا اٹھا تھا۔ آرزو نے گردن اور کلائیاں زیور سے آزاد کی، کانوں سے جھمکے نکالے، بال کھولے اور دوپٹہ اتار کر ریلیکس ہو گئی۔ دروازے کے قریب اچانک شبریز کو بریک لگی۔ اس کی نظر دور کرسی پر بیٹھے خلیل پر پڑی، جو لیپ ٹاپ کھولے اس کی حرکات اور سکنات بغور دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی 18 سالہ آرزو اس بڈھے کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ وہ اسے دوپٹے سے بے نیاز دیکھ کر آہیں بھرنے لگا تھا۔ شبریز کرمانی نے یک لخت غصے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس پر وہ سٹ پٹا گیا۔ بہت سے ضروری کام تمہارے منتظر ہیں خلیل، اگر تمہیں ان میں دلچسپی نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو۔
وہ دھاڑا تو خلیل بوکھلا گیا. سر اس نے کچھ کہنا چاہا. تم جانتے ہو نا اس پہاڑ سے گرنے پر تمہارے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اسے کالر سے کھینچ کر وہ بیلکنی میں لے گیا جہاں سے دیو ہیکل پہاڑ کا نظارہ بہت نمایاں نظر آ رہا تھا. معاف کرنے سر، وہ گڑ گڑایا. اسے اصول سمجھاؤ ورنہ جان سے جائے گا بچہ. شبریز نے قہر آلود نگاہ ڈال کر ایک جھٹکے سے کالر چھوڑا. دسوند تابیداری سے سر ہلانے لگا. آرزو بیڈ پر نیم دراز تھی. کھٹکا ہوتے ہی اٹھی. سامنے شبریز کرمانی تھا. اس کا چہرہ رومال سے آزاد تھا. تیکھے نقوش کا حامل یہ شخص اس کے لیے انجان تھا، مگر آنکھیں اس کی نگاہ چرا لی اور بے دردی سے لب کاٹے. کیا کوئی شخص اس قدر وجیح ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں روح تک سرایت کر جائے؟ تمہارے بولنے کے لیے مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا. ایسا کرتا ہوں میں باہر چلا جاتا ہوں. جب بات کرنا ہو بلا لینا. یہ شخص جب بھی زبان کھولتا تانے ہی دیتا تھا. آرزو نے چڑھ کر سوچا خیر اب اسے بخشنے والی تو وہ بھی نہیں تھی. گن گن کر سارے بدلے لینے تھے. سے آخر وہ ملک اعظم لغاری کی بیٹی تھی. دیکھو مسٹر XYZ، آج میرے کالج میں کمپٹیشن ہے اور میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے. تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جاؤ، میں ایکٹنگ کر کے واپس آ جاؤں گی، کہیں نہیں بھاگوں گی. اس کی آفر پر شبریز کا سر گھوم گیا. دماغ خراب ہے تمہارا یا میرے منہ پر پاگل لکھا ہوا ہے؟ وہ دہاڑا تو آرزو یکدم پیچھے ہوئی. تمہارا منہ ہے، تمہیں ہی بہتر پتا ہوگا. اس نے کاندھے اچکائے. زبان سنبھال کر لڑکی ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گا. انگلی دکھا کر وارن کرتا وہ آپے سے باہر ہوا. آہستہ بولو، میں بحری نہیں ہوں، اس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا. جواباً وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو قدرے مطمئن کیا. وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لینے لگی. بندہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اس نے خود کو بنایا ہوا تھا. مجھے کپڑے چاہیے. کچھ توقف کے بعد وہ بولی بھی. تو کیا؟ شبریز دانت دیے بنا نہ رہ سکا. کس کلر کے؟ یہ بھی طنز تھا. بلو کلر کے، اس نے سادگی سے جواب دیا. اور کچھ؟ وہ اب بھی طنز کے نشتر پھینکنے سے باز نہیں آیا. بھوک لگ رہی ہے. چہرے پر مسکینیت سجائی. کھانا بھیجا تھا میں نے. وہ فرش پر بکھرے کھانے کو دیکھ کر بڑبڑایا. پیزا کھانا ہے مجھے. ایک ادائے بے نیازی کہ شبریز کے 14 طبق روشن ہو گئے. تمہیں لگتا ہے تم پکنک پر آئی ہو؟ پیشانی پر لکیروں کا جال بنا. نہیں تو کیا سوگ مناؤں یہاں بیٹھ کر؟ اتنی ہمت نہیں ہے. پیزا کھاؤں گی تو شاید 2-4 آنسو نکل آئے. خالی پیٹ تو دھاڑے نہیں ماری جاتی مجھ سے. وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے بے چارگی سے بولی اور وہ 6 فٹ کا مرد دنگ رہ گیا. یہ توپ تما چیز جو کل تک سہمی ہوئی تھی آج اس کے اتنے پر نکل آئے تھے کہ وہ شبریز احمد کرمانی سے فرمائشیں کرنے پر تل گئی تھی. کل والی آرزو اور آج کی آرزو میں کتنا فرق تھا. بکواس بند کرو. تمہارے باپ کا ملازم نہیں جو تمہارے نخرے اٹھاؤں گا. آج کی رات تم بھوکی سوگی کیونکہ اپنے حصے کا کھانا تم خود اپنی خوشی سے گرا چکی ہو. اس کے سخت لہجے کی دھاڑ پر آرزو تھوک نکل کر حلق کو تر کیا. لاڈوں میں پلی آرزو لغاری سے آج تک کوئی مرد اس طرح سے ہم کلام نہیں ہوا تھا. جاتے ہوئے وہ بد دماغ شخص کیمرہ اتار کر پھینکنا نہیں بھولا تھا اور وہ ایسے درست لہجے پر چپ چاپ آنسو پینے لگی. سر آپ کا پیزا. اسود نے آ کر خواب کی ڈبہ میز پر رکھا. شبریز کرمانی نے فائل بند کی اور ڈبہ بیڈ پر رکھتے رغبت سے پیزا کھانے لگا. آج کا دن تھکا دینے والا تھا. ابھی شام کو ہی اس کی ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں نئے آنے والے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس پر بات ہوئی تھی. پروجیکٹ کا نام تھا حبیب کی آزادی. شبریز کرمانی اس کے پوائنٹ سوچتے ہوئے 2 سلائس کھا چکا تھا. پھر اس کی نظر بڑے ڈبے پر پڑی جس میں 6 سلائس باقی تھا. اس نے تیسرا سلائس اٹھایا. میں نے چھوٹا پیزا منگوایا تھا یار، اتنا بڑا اٹھا لایا. اس کے چہرے پر ناگواری ابھری. ایک بار پھر ذہن بھٹک کر حبیب کی آزادی میں جا اٹکا. اس کی معلومات کے مطابق کل تک ملک صاحب کا فون آ جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنی طرف سے سارے حربے آزما چکا تھا. مگر شبریز کرمانی نے ہار نہیں مانی تھی. اسے مافیا گینگ کے لیڈر کی کال بھی آئی تھی لیکن وہ اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا. وہ کسی صورت آرزو لغاری کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ کہ یک آنسو بہا دیا آرزو کا چہرہ.
اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تو وہ چونکا۔ پیزا کھانا ہے مجھے۔ اس کی فرمائش یاد آنے پر منہ میں جاتا آدھا سلائس اس نے واپس رکھ دیا۔ ڈبے میں 4 سلائس اور آدھا ٹکڑا پڑا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر ڈبہ بند کر کے ایک طرف رکھا۔ کیا وہ اسے پیزا دینے جائے؟ اس طرح تو وہ اور سر چڑھ جائے گی۔ اس کے اندر جنگ چھڑ گئی اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے بھوکا سونے نہیں دے سکتا۔ بھاری بھرکم لہنگے نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس پر ایکٹنگ کا بہت سوار ہوا تھا اور شبریز اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا۔ ویسے سوچنے کی بات تھی، پہلی بار اس کا سین اس طرح سے مکمل ہوا تھا، مگر شبریز کرمانی سلمان خان تھوڑی تھا۔ اسے دکھ ہوا، ہاں، لیکن اس سے کم بھی نہیں تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ہونڈا تھا۔ کاش اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے اٹھا لے جاتا تو وہ یہاں بیٹھتی، اتنی افسردہ نہ ہوتی۔ میک اپ وہ دھو چکی تھی، مگر لہنگے سے جان چھڑوانا عذاب بن گیا تھا۔ اب وہ سادہ سوٹ کہاں سے لاتے؟ اللہ، اسے رب یاد آیا، بے شک وہی دینے والا تھا۔ وہ منہ پھلائے ایسی کشمکش میں تھی جب ہی لاک کھلا اور شبریز کرمانی نے اندر قدم رکھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ آرزو کے چہرے پر ناگواری ابھری، جسے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر آگے بڑھتا شبریز کرمانی پیشانی پر بل ڈالے اسے گھورنے لگا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، اس کے دل میں صدا گونجی تو وہ برا محسوس کرتا الٹے قدموں واپس ہوا۔ اس کی پیٹھ پر بندھے ہاتھوں کے درمیان پیزے کا ڈبہ دیکھ کر آرزو کے منہ میں پانی بھرایا۔ رکو، وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر بھاگی اور اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ پیزا لائے ہو میرے لیے؟ خوشی سے چہکتا انداز سراسر خوش آمدی تھا۔ نہیں، اس کی پیشانی پر بل ہنوس قائم تھے۔ تو کیا دکھا کر جلانے آئے ہو؟ وہ کلس کر بولی۔ اب اگر لے آئے ہو تو دینے میں کیا حرج؟ دیکھو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ روحانسی ہوئی کہ پیٹ کی دہائیاں سننے والا کون تھا، اور اس وقت کفران نعمت کرنے کا کوئی موڈ بھی نہیں تھا اس کا۔ شبریز نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بے دلی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لیے دے رہا ہوں کہ مجھے رونا دھونا پسند نہیں، کوئی احسان مت سمجھنا۔ کڑے تیوروں سے کہتا وہ اس کی لبالب بھرتی آنکھوں کو دیکھ کر شہزادوں کسی شان سے بولا، جبکہ آرزو نے ایسے ڈبہ تھاما جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو، اور آنسو بھی فوراً سے پیشتر غائب ہو گئے۔ احسان؟ وہ منہ بناتے بولی، یہ تو میرا بنیادی انسانی حق ہے۔ شبریز نے تیکھے انداز سے اسے گھورا، مگر اس بار نگاہوں میں وہ کاٹ شامل نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ مڑا اور نہ جانے کس خیال کے تحت وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ آرزو ڈبہ بیڈ پر رکھ دی، ندیدے پن سے پیزا میدے میں اتارنے لگی۔ شبریز نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور موبائل نکال کر سکرولنگ کرنے لگا۔ اس کے بازو کے زخم پر بندھی پٹی ڈھیلی ہو چکی تھی، خون بھی رس رہا تھا، مگر وہ لاپرواہ سا اپنے کام میں مگن تھا۔ آرزو نے دوسرا سلائس منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی نظر اس کے بازو پر پڑ گئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ آواز بھی اختیار نرم ہوئی۔ تم سے مطلب؟ وہ سرد لہجے میں نگاہیں اٹھائے بغیر بولا۔ مطلب ہے، وہ فوراً بولی، اگر تم مر گئے تو میں کس سے جان چھڑواؤں گی؟ اس بڈھے سے؟ اسے خلیل یاد آیا تو بے ساختہ جھنجھلائی۔ شبریز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی جو چھپ دکھلا کر فوراً غائب ہو گئی۔ ڈر لگتا ہے تمہیں اس سے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، پہلے انکار کیا، پھر رک کر دھیرے سے بولی، ہاں تھوڑا سا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ جو بات تھی یسون سے بھی کہہ سکتی تھی۔ اس نے اچانک پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو نا باقی سب سے، وہ سلائس چباتے ہوئے بولی۔ اور ایسا تمہیں کب لگا؟ وہ اچھا خاصا چونک گیا تھا۔ جب تم نے مجھے کل ڈانٹا، وہ نروٹھے پن سے بولی تو اس کی پیشانی پر آڑی ترچھی لکیریں ابھری۔ مذاق کر رہی تھی، اب پھر سے ڈانٹنا مت شروع کر دینا، اس نے فوراً وضاحت دی۔ یوں کہ اگر 1 منٹ بھی دیر ہوئی تو وہ نان اسٹاپ نہ جانے کتنی گالیاں سنا دے گا۔ مجھے ایسا تب محسوس ہوا جب تم نے اس بڈھے آدمی کا ہاتھ جھٹک کر مجھے بچایا تھا۔ اگر تم ان سب کی طرح ہوتے تو یقیناً مجھے ان کے حوالے کر دیتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفائی سے گویا ہوئی تھی۔ اس رات اگر وہ درمیان میں نہ آتا تو خلیل جیسا بھیڑیا اب تک اسے بھنبوڑ چکا ہوتا۔
زیادہ دماغ مت لڑاؤ، میں تمہیں کسی اور وجہ سے روکے ہوئے ہوں۔ بات پلے پڑی تو اس نے خفت زدہ ہو کر نگاہ چرا لی۔ حبیب کے لیے؟ وہ بولی تو وہ ایک بار پھر ششدر ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ہونق بنا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ میرے پاپا اور تمہارے پاپا ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ گلریز احمد کرمانی کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک اعظم لغاری سے ان کی دشمنی کس نوعیت کی تھی۔ میں تو تمہارے لیے صرف ایک مہرہ ہوں نا، لیکن یاد رکھنا مہرے بھی کبھی کبھی بادشاہ کو مات دے دیتے ہیں۔ اس کے اقوال زنی سن کر شبریز متحیر رہ گیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی تو اس کے لیے ہضم کرنا بھی مشکل تھی۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، جیسے کسی نئی چیز یا ماڈل کو جانچ رہا ہو۔ شفاف چہرے پر بے ریا معصومیت اور اس میں گھلتی حیا نے ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ یکا یک وہ اپنی سوچ اور نظروں پر 4 حرف بھیجتا دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ وہ بہت دیر بعد بولا بھی تو کیا، تم سودے بازی کرنا چاہتی ہو؟ شبریز کو اس کی نیت پر شک محسوس ہوا تو بلا جھجک ہی پوچھ بیٹھا، میں صرف حل چاہتی ہوں، ایک ایسا حل جس میں کسی کا خون نہ بہے۔ وہ پیزا کھا کر ڈبہ پرے کسکاتی ہاتھ جھاڑ گئی تو اس کے بھول پن پر سامنے والے کو حیرت ہوئی۔ اگر اتنا کچھ جانتی ہو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انڈر ورلڈ میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، مس آرزو لغاری۔ وہ طنزیہ ہنسا، پھر موبائل بند کر کے جیب میں اڑس لیا۔ اس کی آنکھوں میں کاٹ تھی جسے سہ نہ سکتی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ کمینہ نہ ہو تو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور اسفند کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، سر، ملک اعظم لغاری کا فون ہے۔ اجازت ملتے ہی اس نے اندر آ کر اطلاع دی تو شبریز نے گردن ترچھی کی اسے دیکھا، پھر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ موبائل لے کر ایک نظر آرزو پر ڈالی، جو باپ کا نام سنتے ہی سن رہ گئی۔ شبریز کرمانی کی آنکھوں میں خطرناک قسم کی چمک تھی۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ کیسے ہیں لغاری صاحب؟ خیریت سے فون کیا؟ اس نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے مقابل کے اندر آگ بھڑکائی تو وہ شعلہ جولا بن گیا۔ اس کا تنفر بھرا انداز ملاحظہ کرتی آرزو نے آنکھیں بند کر لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ ٹھیک سے بولیے لغاری صاحب، آپ کی آواز میں کپ کپاہٹ جچ نہیں رہی۔ وہ استہزائیہ سے بولا تو آرزو دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بھاری سانس کی آواز ابھری، تم نے ہر حد پار کر دی ہے شبریز کرمانی۔ میری بیٹی کو اغوا کرنے کی جرت کیسی کی تم نے؟ شدید غصے کے باعث لہجہ کانپ رہا تھا۔ میں نے تو صرف وہی کیا جو آپ نے ہمارے خاص آدمی کے ساتھ کیا۔ حبیب بھی تو 2 ہفتوں سے آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا ہے نا؟ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولا تو لغاری صاحب کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ بکواس بند کرو، کیا چاہتے ہو؟ ملک اعظم کی آواز سخت تھی، مگر اس کے پیچھے باپ کی بے بسی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سیدھی بات کرتا ہوں ملک صاحب۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آرزو حق تک بیٹھی رہی، یوں جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ آپ حبیب کو لے کر آئیں، میں آرزو کو لے کر آؤں گا، اس نے حل پیش کیا۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ دوسری طرف وہ راضی نہیں تھے۔ تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کی آواز صرف ریکارڈنگز میں سننے کو ملے گی۔ اس کی آواز یکدم تیز ہو گئی۔ آرزو کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اس کے قریب آئی۔ شبریز، وہ چیخی تو شبریز فوراً مڑا۔ سخت نگاہ میں واضح حکم تھا۔ وہ رک گئی۔ مجھے پاپا سے بات کرنی ہے۔ ہمت مجتمع کرتی نزدیک ہوئی تو شبریز نے فولادی دانت کچکچاتے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے دھان پان سا وجود اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ وہ اس افتاد پر پتھر سی ہو گئی تھی۔ شبریز، وعدہ کرو تم میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ملک اعظم لغاری کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اب تک تو نہیں پہنچایا، لیکن جیسے ہی میرا صبر ٹوٹا، لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک شریر مگر بے باک نگاہ اس کے بدن پر ڈالتا جیسے پٹری سے اترا تھا۔
وہ اپنا آپ چھڑوانے کی صحیح میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ شبریز کے دل کی دھڑکنیں اسے اپنی پشت پر سنائی دے رہی تھیں، جبکہ نرم گرم سانسیں گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جیسے اگر وہ ذرا سا چھٹکتا تو اس کے ہونٹ جھکتا تو اس کے ہونٹ آرزو کا سر چوم لیتے۔ جگہ بتاؤ۔ چند لمحوں بعد اس کی شکست خوردہ آواز آئے، شہر سے باہر پرانی فیکٹری کا ایریا۔ شبریز کی آنکھوں میں فتح کی چمک لہرا گئی۔ وقت کل رات 10 بجے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ موبائل جیب میں رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی؟ اگر کچھ دن اس 10 گز لمبی زبان کو لگام ڈال کے رکھو گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ بھویں سکیڑ کر کینہ تو اس نگاہوں سے گھورتا بولا۔ اس کی کٹھور پن کی تاب نہ لاتی۔ آرزو کے لب کپ کپائے اور نین کٹورے لبالب بھر گئے۔ شبریز کرمانی کی جان پر بنائی، یوں لگا جیسے کسی نے روح پر تیزاب گرا دیا ہو۔ تم اپنی رہائی کی شرط اور وقت جان چکی ہو، تو پھر یہ رونا کس بات کا؟ اس کے آنسو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں سے بہتے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں پر رکھی جو کچھ دیر قبل اس کی بے رحم گرفت میں جکڑے تھے اور اب خاصے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ یکدم لب کاٹ کر رہ گیا اور پھر جھکنے لگا، تاہم اس سے قبل کہ وہ کوئی گستاخی سر انجام دیتا وہ خود کو لان تان کرتا، لمبے لمبے ٹھگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ کل صبح اسفند اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اسے ایک پیکٹ دے گیا۔ آرزو لغاری نے جب پیکٹ کھولا تو اس میں نیلے رنگ کا شلوار قمیض اور دوپٹہ دیکھ کر شل رہ گئی۔ اسے اس شخص سے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پسندیدہ رنگ کے کپڑے بھیجے گا۔ بہرحال باتھ روم میں جا کر اس نے لہنگے کو کسی توق کی مانند آزاد کیا۔ نہا دھو کر وہ لباس سے بتن کیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کے بعد یہ رنگ پہنتے ہی اس کا دل کسی اور لے پہ دھڑکنے لگے گا۔ رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ شہر کی پرانی دیوہیکل فیکٹری کے کھنڈر چاندنی میں بھیانک لگ رہے تھے۔ ٹوٹی دیواریں، زنگ آلود مشینیں اور خاموشی، ایسی جامد خاموشی کہ جس میں سانسوں کی آواز بھی گولی معلوم ہوتی تھی۔ دونوں اطراف میں گاڑیاں رکیں جبکہ وسط میں خاصی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ گاڑیوں کے پٹ واہ ہوئے اور دونوں فریقین معاہدہ کرنے کو باہر نکلے۔ ایک جانب ملک اعظم لغاری اپنے چند چنے ہوئے آدمیوں کے ساتھ کھڑے تھے، چہرے پر فولادی وقار مگر آنکھوں میں مجبور باپ کی سی بے چینی۔ دوسری جانب گلریز احمد کرمانی سینہ تان کر کھڑے تھے، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے۔ ان کے ساتھ آرزو لغاری کھڑی تھی، بلیو سوٹ میں بجلیاں گراتی، بال کھولے۔ وہ کم عمر دوشیزہ جس کے لبوں پر خاموشیوں کے قفل لگے تھے، وہ زرد ہوتے چہرے کے ساتھ بالکل ساکت تھی اور کچھ ہراساں بھی۔ اس کے پہلو میں شبریز کرمانی اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ الرٹ کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ پہنے، ہاتھ میں ریوالور تھامے۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ دونوں ایک مکمل مگر خوبصورت جوڑا لگ رہے تھے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ آرزو نے خالی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے بنجر ہوتے دل کو ٹٹولا۔ نہ جانے کیوں اس میں یکدم خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے چند کسک بھرے آنسو اپنے اندر اڈیلے، اور اس سے پہلے کہ وہ نظروں کا زاویہ بدلتی، شبریز کرمانی نے اسے دیکھا اور وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی نم آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ اسے اپنا آپ کٹتا ہوا محسوس ہوا، یوں جیسے کوئی آرے سے دل کو چیر رہا ہو۔ وہ چند ساعتوں تک بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا، پھر سرد مہری سے نگاہیں پھیرنی۔ آرزو پہلے ہی نظریں جھکا چکی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بھلا کہاں اتنی دیر تک وہ دیکھ سکتی تھی؟ ملک اعظم لغاری کے 2 آدمی حبیب کو تھامے ہوئے تھے۔ ملک اعظم لغاری نے اشارہ کیا تو اس کے بندوں نے حبیب کو چھوڑ دیا۔ وہ کچھ آگے آیا تھا تو اس کے بندھے ہاتھ اور زخموں سے چور چہرہ دیکھتے گلریز احمد کرمانی کو تاؤ آیا، مگر وہ صبر کے گھونٹ پی گیا۔ آرزو، وہ چونکی، سامنے باپ کو دیکھا جس نے اسے پکارا، پھر اس کے قدم خود بخود اٹھے تھے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ وقت رک سا گیا۔ کچھ کمی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دل تو شبریز کرمانی کے قدموں سے لپٹا پڑا تھا۔ وہ رونا چاہتے تھے، ڈھیر سارا، مگر شبریز کرمانی بول پڑا، جاؤ، تمہارے باپ سے صبر نہیں ہو رہا۔
اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس نے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ کہہ نہیں سکی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، بس میکان کے انداز سے سر ہلایا ہاں میں اور آگے بڑھنے لگی، جبکہ سامنے سے حبیب آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں زہر تھا اور وفاداری کی چنگاریاں بھی۔ گلریز احمد کرمانی نے ابرو کے اشارے سے حبیب کو کچھ سمجھایا تو وہ مسکرا دیا اور پھر یکدم آندھی اور طوفان کی طرح مڑ کر ملک اعظم لغاری کے آدمی کے ہاتھ سے یکلخت بندوق کھینچ لی کہ کسی کو سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ حبیب نے بندھے ہاتھوں کے باوجود آرزو پر گن تان لی، اسے نشانے پر رکھتا جان سے مار دینے کے در پہ تھا۔ گلریز احمد کرمانی کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ در آئی، جبکہ ملک اعظم لغاری بیٹی کو خطرے میں دیکھ کر جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ ٹھا گولی کی آواز نے فضا کا سکوت چیر ڈالا، ماحول سانس روکے ہوئے تھا، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ شبریز کرمانی کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آرزو لغاری کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ حبیب نیچے پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے ایک بے ربط سی آواز نکلی، پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ کچھ پل بعد اس کے بندھے ہاتھ فرش پر بے جان پڑے تھے، چہرے پر حیرت جم گئی تھی، جسے آخری دم تک یقین نہ آیا ہو کہ گولی پیچھے والوں نے نہیں بلکہ سامنے والوں نے چلائی تھی۔ سب گم کھڑے تھے، کسی نے سانس لینے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ آرزو، ملک اعظم لغاری نے بے اختیار پکارا تو وہ چونکی۔ اس کے کان اب بھی سن تھے، جیسے دنیا کی ساری آوازیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے نظر زمین پر پڑے، پھر حبیب پر۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا، مردہ وجود ساکت تھا۔ اس نے حیرت سے شبریز کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا مگر چہرہ سپاٹ۔ ارد گرد ایک بھیانک خاموشی تھی، اس کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ گلریز احمد کرمانی 2 قدم آگے بڑھے اور شبریز کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے پھیلی ہوئی تھی۔ شبریز، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چیخ اٹھے۔ آج ان کا بہت ہی خاص آدمی ان کے اپنے جگر نے مار ڈالا تھا۔ حیرت در حیرت تھی۔ شبریز کی آنکھوں میں ندامت نہیں تھی، وہ پرسکون کھڑا تھا۔ حبیب کو مار ڈالا؟ وہ میرا خاص آدمی تھا، وہ ذہنی انداز میں چلاتے اسے جھنجھوڑ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے جھٹکے کھا رہا تھا۔ اس نے آرزو کو مارنے کی کوشش کی تھی اور میں اپنی زندگی کو جان سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتا غرایا تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ملک اعظم لغاری آگے بڑھے اور اس سے قبل کہ وہ آرزو کے قریب آتے، شبریز کرمانی پھرتی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی اوٹ میں کر گیا۔ آرزو صرف میری ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دل نے یکا یک ہی بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ وہ شخص اپنی اقدام کی وجہ سے اس وقت سب کے ہوش اڑا گیا تھا۔ جتنا باقی سب کو تعجب ہوا، اس سے کہیں زیادہ صدمہ آرزو کو لگا۔ شبریز کرمانی اس کے لیے تن کے کھڑا تھا، اس کی نیت بے ایمان ہو گئی تھی، وہ اپنے وعدے سے مکر رہا تھا۔ ملک اعظم لغاری تیش سے بل کھاتے آگے بڑھے تو اس نے ریوالور سیدھا کر دیا۔ یہ غلطی مت کیجیے گا لغاری صاحب، جو اپنوں کو مار سکتا ہے وہ غیروں کا سینہ چھلی کرنے میں دیر کہاں لگائے گا؟ جان پیاری ہے تو واپس چلے جائیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ میں آرزو کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ بھی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو شبریز؟ اس لڑکی کو میرے حوالے کرو، یہ میرا شکار ہے۔ گلریز احمد کرمانی کا بس نہیں چلتا تھا کہ بیٹے کی اوٹ میں چھپی لڑکی کو کچا چبا جائیں، جبکہ آرزو کا رنگ لٹھی کی مانند سفید پڑ گیا تھا، سر بری طرح چکرا رہا تھا، سب سمجھ سے بالا تر تھا۔ سوچیے گا بھی مت، آرزو کو کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے، شبریز کرمانی اس کی ہستی تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ شرر بار نگاہوں سے باپ کو گھور کر بولا تو وہ فق رہ گئے۔ شبریز کرمانی سر تا پیر بدل گیا تھا، یہ ان کا وہ بیٹا رہا ہی نہیں تھا جو ان کے ایک اشارے پر کسی کا بھی سر کاٹنے کو تیار رہتا تھا۔ گلریز احمد کرمانی نے پہلی بار اپنے بیٹے کو یوں دیکھا جیسے سامنے کھڑا شخص انہی کی پرورش کا نتیجہ نہ ہو
بلکہ ان کے خلاف کھڑی کوئی دیوار ہو، وہی وجاہت، وہی آنکھیں، مگر ارادے بدل چکے تھے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ہی للکار رہے ہو۔ گلریز احمد کرمانی کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں قیامت خیز طوفان چھپا تھا۔ میں کسی کو للکار نہیں رہا، بس آپ کی حد مقرر کر رہا ہوں۔ شبریز نے ریوالور پر گرفت مضبوط کی۔ حد؟ تم حد مقرر کرو گے میرے لیے؟ وہ تلخ ہوئے۔ ملک اعظم لغاری اب تک خاموش تھے، مگر ان کی برداشت بھی جواب دے رہی تھی۔ شبریز، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان ہے، آرزو کو اس میں مت گھسیٹو۔ شبریز نے انہیں دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے اسے کوئی لطیفہ سنایا گیا ہو۔